السلام علیکم، امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج کے ایڈیٹوریل کا آغاز کرتے ہیں سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 109 سے۔ دل چاہتا ہے بہت سے اہل کتاب کا کسی طرح تم کو پھیر کر مسلمان ہوئے، پیچھے کافر بنا دیں بسبب اپنی دلی حسد کے، بعد اس کے کہ ظاہر ہو چکا ان پر حق، سو تم درگزر کرو اور خیال میں نہ لاؤ جب تک بھیجے اللہ اپنا حکم، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ مولانا رومی کا قول ہے، اگر تم قرآن کو آنکھوں سے دیکھو گے تو الفاظ نظر آئیں گے، دماغ سے دیکھو گے تو علم نظر آئے گا، دل سے دیکھو گے تو محبت نظر آئے گی، اور اگر اپنی روح سے دیکھو گے تو تمہیں خدا نظر آئے گا۔ اس لیے قرآن پاک پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کیا کریں۔ آج کے ہمارے پہلے ایڈیٹوریل کا ٹائٹل ہے اومیکران تھریٹ۔ کووڈ-19 سے ریلیٹڈ ہم کافی ایڈیٹوریل سٹڈی کر چکے ہیں اور ایک نیا ویریئنٹ آیا ہے جس کو اومیکران کا نام دیا گیا ہے۔ اومیکران کے بارے میں فرینچ پرائم منسٹر کے کیا ریمارکس تھے، اس ایڈیٹوریل میں ہم یہ سٹڈی کریں گے، اور پاکستان میں دوسرا جو کیس ہے اومیکران کا وہ ڈیٹیکٹ کیا گیا ہے، وہ بھی ایک ٹریولر تھے یو کے سے، تو کس طرح سے پاکستان کو ایس او پیز کا خیال رکھنا چاہیے اور ٹریولنگ ریسٹرکشنز لگانی چاہیے تاکہ اس خطرے کو بڑھنے سے پہلے ہی روک لیا جائے۔ نیکسٹ ایڈیٹوریل ہے ہمارا گڑگاؤں کنٹروورسی۔ اس میں ہم انڈیا کے جو ہندوتوا ہیں، ایکسٹریمسٹ ہیں، فنڈامنٹلسٹ ہیں، زیلٹس ہیں، ان کے بارے میں سٹڈی کریں گے۔ یہ زیلٹس کیا ہوتے ہیں، ان کا اوریجن کہاں سے ہوا، اور اب یہ کیوں چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کی جو مائنارٹی ہے انڈیا میں ان کو دباؤ کا شکار کیا جائے اور ان کا جو کلچر ہے اس کو ایلیمینیٹ کر دیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم بابری مسجد کے بارے میں پڑھیں گے کہ بابری مسجد کو کیوں ڈیمالش کیا گیا، بابری مسجد کی تعمیر کب کی گئی تھی، کون سے مغل ایمپرر کے رول میں بابری مسجد کی تعمیر کی گئی تھی، اور تمام چیزیں جو اس کو ڈیمالش کرنے کے پیچھے ہندو ایکسٹریمسٹ کی انوالو تھیں، ان کو ڈیٹیل سے سٹڈی کریں گے۔ نئے آنے والے ویورز کو بتاتے چلیں، یلو کلر میں ہمارے پاس ڈیفیکلٹ ورڈز کے میننگ ہے، گرین کلر میں ہم امپورٹنٹ فیکٹس اینڈ فگرز کو، پرسنالٹیز کے ناموں کو ہائی لائٹ کریں گے، ریڈ کلر میں ہم پنکچویشن مارکس کو ایکسپلین کرتے ہوئے چلیں گے، اور ایکوا کلر میں ہمارے پاس ڈسکورس مارکر ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ڈیلی اپڈیٹس آپ تک پہنچتی رہیں۔ سٹارٹ کرتے ہیں اپنے پہلے ایڈیٹوریل کے ساتھ۔ ود کیسز آف اومیکران ویریئنٹ سپریڈنگ ایٹ لائٹننگ سپیڈ ان یورپ۔ اگر ہم اسپیسیفکلی یورپ کی بات کریں تو وہاں پہ جو اومیکران ویریئنٹ ہے اس کے کیسز بہت زیادہ تیزی سے پھیل رہے ہیں اکارڈنگ ٹو دا فرینچ منسٹر، اور ایسا کہا ہے فرینچ منسٹر نے۔ فرینچ منسٹر کا نام ہے جین کیسٹکس۔ اب آپ نے مجھے بتانا ہے کہ فرینچ پریزیڈنٹ کا کیا نام ہے۔ دا ڈیٹیکشن آف اسٹرین ان پاکستان ان اے پیسنجر ارائیونگ فرام یو کے۔ اسی طرح سے اسٹرین کو ڈیٹیکٹ کیا گیا ہے پاکستان میں آنے والے ایک مسافر میں جو کہ یو کے سے آ رہے تھے، شوڈ ریزلٹ ان فردر ٹائٹننگ آف کووڈ ریلیٹڈ ایس او پیز۔ تو اب اس کی وجہ سے کووڈ-19 سے ریلیٹڈ جو اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز ہیں اور سفر کرنے کی جو پابندیاں ہیں ان کو مزید سخت کرنا چاہیے۔ ڈبل ڈیشز میں فلو آف سینٹینس کو بریک کر کے بتایا گیا ہے کہ یہاں پہ یہ دوسرا کیس ہے، جو پہلا کیس تھا وہ بھی ٹریولر میں پایا گیا تھا۔ لاسٹ ویک، پچھلے ہفتے کی اگر ہم بات کریں، دا WHO warned the Omicron variant was spreading faster than the other coronavirus strains۔ WHO ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے بھی یہ متنبہ کیا تھا کہ اومیکران ویریئنٹ دوسرے ویریئنٹ کی نسبت زیادہ تیزی سے پھیل رہا ہے۔ WHO چیف ریگریٹڈ، WHO چیف کا نام بھی آپ نے سرچ کرنا ہے اور کمنٹ سیکشن میں لکھنا ہے۔ انہوں نے یہ افسوس کے ساتھ کہا ہے کہ دیٹ اومیکران واز اسٹل کنسیڈرڈ اے مائلڈ ویریئنٹ، کہ اومیکران کو ابھی بھی ایک مائلڈ ویریئنٹ سمجھا جا رہا ہے، اینڈ سیڈ دیٹ ایون اف دا انفیکشن اٹ کاز واز لیس سیویئر، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر جو انفیکشن کاز ہوتا ہے اومیکران کی وجہ سے وہ کم مہلک بھی ہو، دا شیئر والیوم آف کیسز ڈیو ٹو دا انکریز ٹرانسمیسیبلٹی، لیکن اس کے زیادہ تیزی سے پھیلاؤ کی وجہ سے جو کیسز میں اضافہ ہوگا، could once more overburden health system، تو یہ ایک مرتبہ پھر سے ہیلتھ سسٹم کو overburden کر سکتا ہے، overwhelm کر سکتا ہے۔ The concern was reflected in French Prime Minister's warning of the fifth wave of COVID-19۔ اسی طرح کے تحفظات کا اظہار کیا گیا ہے فرانس کے وزیر اعظم کی جانب سے جب وہ 5ویں کووڈ-19 کی لہر کے بارے میں تنبیہ کر رہے تھے۔ فرانس announced restrictions on New Year celebration۔ نئے سال کی جشن منانے پہ بھی فرانس نے پابندیاں عائد کر دی ہیں، اینڈ ہیز بینڈ ٹریولرز انٹری فرام آؤٹ سائڈ دا یورپی یونین انکلوڈنگ دا یو کے، اور یورپی یونین سے باہر جو بھی ممالک ہیں یورپی یونین کے ساتھ ساتھ یو کے اوپر بھی پابندیاں عائد کر دی ہیں۔
تو اب یہاں پہ ہمارا تیسرا سوال یہ اوریجنیٹ ہوتا ہے کہ یورپی یونین میں کتنے ممالک شامل ہیں. یو کے سے پہلے 28 تھے, اب آپ نے بتانا ہے کتنے ہوں گے. ویئر اومیکران کیسز ہیو انکریزڈ الارمنگلی ود نیو کیسز اپروچنگ 1 لاکھ, جہاں پہ اب اومیکران کے کیسز کی تعداد بڑھ کے 1 لاکھ تک پہنچ چکی ہے. مین وائل اب تک اسٹڈی ریلیز بائی امپیریل کالج لندن, ایک اسٹڈی جو کہ کی گئی ہے امپیریل کالج لندن کی جانب سے. اچھا, یہاں پہ اب آپ دیکھیں کہ کس طرح سے اگر آپ کسی کو کوٹ کر رہے ہیں, فار ایگزامپل آپ یہاں پہ امپیریل کالج لندن کو کوٹ نہیں کر رہے, آپ کسی ہارورڈ یونیورسٹی کو کوٹ کر رہے ہیں, آپ کسی پرسن کو کوٹ کر رہے ہیں, علامہ اقبال کو کر رہے ہیں, روسف کو کر رہے ہیں, جین بارڈن کو کر رہے ہیں, کسی کو بھی کر رہے ہیں, تو آپ نے اس طرح سے اسٹیٹ کرنا ہے. اس اسٹڈی میں کیا کہا گیا ہے, دیٹ دا رسک آف ری انفیکشن بائی اومیکران واز 5 times ہائر دین دا ڈیلٹا ویریئنٹ, کہ اومیکران کی جانب سے ری انفیکشن کا جو خطرہ ہے وہ ڈیلٹا ویریئنٹ سے 5 گنا زیادہ ہے. سیمی کولن ہے, سیمی کولن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ابھی سینٹینس جاری ہے اور سینٹینس کا صرف فلو بریک کیا گیا ہے, اور یہاں پہ جو نیکسٹ سینٹینس ہے اس کے بھی اپنے کلیئر میننگز ہوں گے. نو ایویڈینس واز فاؤنڈ آف اٹ کازنگ مائلڈر انفیکشن دین ڈیلٹا, اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ملا کہ یہ ڈیلٹا ویریئنٹ سے کم انفیکشن کاز کرتا ہے, کنٹراڈکٹنگ ارلیئر رپورٹس, اور یہ برعکس ہے ان رپورٹس کے جو اس سے پہلے آئی تھی. اومیکران واز فرسٹ رپورٹڈ فرام ساؤتھ افریقہ, اب آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اومیکران سب سے پہلے کہاں پہ رپورٹ ہوا ہے, ساؤتھ افریقہ میں, اینڈ ہیز اسپریڈ ٹو 89 کنٹریز, اور اب تک 89 ممالک میں یہ پھیل چکا ہے. دا ویریئنٹ پروبیبلی ایگزسٹ ان ادر کنٹریز, غالباً یہ ویریئنٹ دوسرے ممالک میں بھی پایا جاتا ہے, بٹ ہیز ناٹ بین رپورٹڈ یٹ, لیکن ابھی تک رپورٹ نہیں ہوا. گیون دی سچویشن, اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے پاکستان ہیز گڈ ریزن ٹو بی الارم, پاکستان کو الرٹ ہونے کی ایک اچھی وجہ ہے. سو فار, ابھی تک دا گورنمنٹ ہیز ڈن ویل ٹو پلیس ریسٹرکشنز آن ٹریولرز فرام کنٹریز, ابھی تک حکومت نے اچھے اقدامات کیے ہیں, ان ممالک پہ سفر کرنے کی پابندی عائد کر دی ہے جہاں پہ زیادہ کیسز رپورٹ ہوئے ہیں. however, تاہم these restrictions will only be useful, یہ جو پابندیاں لگائی گئی ہیں تبھی فائدہ مند ہوں گی if they are strictly implemented by all tiers of government, اگر ان کو سختی سے امپلیمنٹ کیا جاتا ہے حکومت کے تمام ٹائرز کی جانب سے, اینڈ دا ایویشن ایجنسیز, اور جو ایویشن ایجنسیز ہیں ان کی جانب سے. رپورٹس آف ایئرپورٹ آفیشلز ناٹ فالوئنگ کووڈ-19 ایس او پیز, اسی طرح سے رپورٹس آئی ہیں کہ کووڈ-19 کے جو ایس او پیز ہیں ان کو ایئرپورٹ کے افیشلز فالو نہیں کر رہے ارائیونگ پیسنجرز کے لیے, اور جو یو کے سے آ رہے ہیں لوگ ان کے لیے بھی نہیں فالو کر رہے. شوڈ بی لکڈ ان ٹو, اس کے اندر دیکھنا چاہیے. اینڈ ایویشن اسٹاف شوڈ بی انسٹرکٹیڈ, اور ایویشن اسٹاف کو یہ ہدایات جاری کرنی چاہیے ٹو ٹیک ایوری پریکاشن, کہ وہ ہر احتیاط اپنائیں, اینڈ اسکرین انکمنگ ٹریولرز, اور آنے والے مسافرین کو اسکرین کریں. سو فار, ابھی تک پاکستان ہیز ریمینڈ انسکیتھ, اب تک پاکستان انہارمڈ رہا ہے, بچا ہوا ہے. جو ڈیمیج ہے, نقصان ہے اس ویریئنٹ کا اس سے, اینڈ دا گورنمنٹ مسٹ ڈو آل اٹ کین ٹو کیپ تھنگس دیٹ وے, اور حکومت کو تمام کوششیں کرنی چاہیے جس طرح سے چیزیں چل رہی ہیں اسی طرح سے, تاکہ یہ چیزیں چلتی رہیں. تو یہاں پہ اگین اگر میں دہراؤں تو ہمارے پاس جو کویسچن ارائز ہوئے ہیں وہاں پہ بہت مایوسی ہوتی ہے جب آپ لوگ ریسپانس نہیں کرتے, اور جو کویسچن ہیں بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں, آپ ان کے آنسر بھی نہیں لکھتے. اگر آپ تھوڑا سا سرچ کریں گے تو آپ کو یہ چیزیں زیادہ دیر پار سے تک یاد رہیں گی. پہلا کویسچن جو ہمارا ارائز ہوا تھا وہ کیا تھا کہ فرینچ کے پرائم منسٹر کا نام میں نے آپ کو بتا دیا, جین کیسٹکس ہے, آپ نے مجھے فرانس کے پریزیڈنٹ کا نام بتانا ہے. جو دوسرا کویسچن ارائز ہوا تھا وہ یہ تھا کہ WHO کے چیف کون ہیں, ان کا اپنے نام لکھنا ہے. یہ پرسنالٹیز کے نام یاد رکھنا بھی بہت امپورٹنٹ بات ہوتی ہے. تو جو ہمارے پاس یہاں پہ تیسرا کویسچن ارائز ہوگا وہ ہمارے پاس ہوگا کہ پاکستان اب تک کتنے ممالک پہ پابندی لگا چکا ہے ٹریول کرنے کی جہاں پہ اومیکران رپورٹ ہوا ہے, کون کون سے ممالک ہیں. 2 لسٹ بنائی ہیں ایکچولی پاکستان نے, اس کے بارے میں آپ نے بتانا ہے. تو ٹوٹل 3 کویسچن یہاں پہ بنیں گے. نیکسٹ ہم انڈیا سے ریلیٹڈ کچھ حقائق کو دیکھتے ہیں. گڑگاؤں کا جو تنازع ہے اس کے بارے میں اسٹڈی کرتے ہیں. دا انفارچونیٹ ریئلٹی آف انڈیا ٹوڈے, آج کے ہندوستان کی ایک سب سے بدقسمت حقیقت یہ ہے کہ ہندو ایکسٹریمسٹ آر کانسٹنٹلی کمنگ اپ ود نیو روزز ٹو میک لائف آف کنٹریز مسلم مائنارٹی انکریزنگلی ڈیفیکلٹ, کہ ہندو انتہا پسند نئے سے نئے حربے استعمال کر رہے ہیں اور مسلسل
ملک کے مسلمانوں کے جو کہ مائنارٹی میں ہیں، اقلیت میں ہیں، ان کی زندگیوں کو مشکل بنا رہے ہیں۔ یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ سینٹینس فلو کیسے بریک ہوا ہے۔ یہاں سے اگر آپ کنیکٹ کر کے پڑھیں تو آپ کو ایک فلو لگے گا، ہندو ایکسٹریمسٹ آر کانسٹنٹلی۔ یہاں پہ دیکھیں فلو آف سینٹینس ڈبل ڈیشز میں بریک کیا گیا ہے، اور یہاں پہ بتایا گیا ہے ایڈ آن بائی دیئر آئیڈیالوجیکل فیلو ٹریولر ان گورنمنٹ، کیونکہ وہ انکریج ہوئے ہیں، انہوں نے حوصلہ افزائی پائی ہے کیونکہ ان کے نظریاتی فیلو حکومت میں پائے جاتے ہیں۔ The latest controversy has emerged from Delhi suburb of Gurgaon، جو حال ہی میں ایک تنازع کھڑا ہوا ہے وہ دہلی کے ایک گاؤں گرگاؤں میں کھڑا ہوا ہے، ویئر ہارڈ لائنرز بلانگنگ ٹو سنگھ پریوار، وہاں پہ جو انتہا پسند ہیں جن کا تعلق سنگھ پریوار سے ہے، ہیو بین پروٹیسٹنگ اوور مسلم آفرنگ فرائیڈے پریئرز آؤٹ ڈور، وہ اس بات پہ احتجاج کر رہے ہیں کہ مسلمان جمعہ کی نماز آؤٹ ڈور کیوں ادا کر رہے ہیں۔ فار سیورل منتھس ناؤ، اب سے کئی مہینوں سے لے کے زیلٹس ہیو بین شوئنگ اپ ٹو دا پریئرز، نماز میں فینیٹک پارٹیسن لوگ آ رہے ہیں، اینڈ ہیکلنگ ورشپرز، اور انٹرپٹ کر رہے ہیں عبادت گزاروں کو، ایکیوزنگ دیم آف ٹیکنگ پارٹ ان لینڈ جہاد، اور ان پہ الزام لگا رہے ہیں کہ وہ لینڈ جہاد میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں۔ زیلٹس کی اگر ہم ہسٹری دیکھیں تو یہ ایک پولیٹیکل موومنٹ تھی فرسٹ سینچری میں، سیکنڈ ٹیمپل جوڈائزم، جہاں پہ جو یہ لوگ چاہتے تھے کہ وہ انسائٹ کریں جوڈا پروونس کے لوگوں کو تاکہ وہ بغاوت کریں، ریبل سیڈیشن کریں رومن امپائر کے خلاف اور ان کو ایکسپیل کریں ہولی لینڈ سے زبردستی، اور خاص طور پہ یہ ہوا تھا فرسٹ جویش رومن وار میں جو 67 سے لے کے 70 تک لڑی گئی تھی۔ accusing them of taking part in land jihad, the fact is that حقیقت یہ ہے کہ there are enough mosques in the area، اس ایریا میں زیادہ مساجد نہیں ہیں، which has left local Muslim with no option، جہاں پہ لوکل جو مسلمان ہیں ان کے پاس کوئی آپشن نہیں بچتا کہ وہ ویکنڈ جو لاٹس ہیں پلاٹس ہیں وہاں پہ نماز ادا کریں، particularly on Fridays، خاص طور پہ جمعہ والے دن، when congregations are larger than usual، جب اجتماع یوزول سے بہت زیادہ ہوتا ہے۔ however، تاہم behind the facade of adhering to civic codes، اس اپیرنس کے پیچھے چھپتے ہوئے civic codes کی، اس کے پیچھے ایک monster of bigotry، prejudice، biasness کا monster چھپا ہوا ہے، لرک کر رہا ہے۔ the problem in BJP ruled India is not where Muslim hold prayers، مسئلہ بی جے پی کی حکومت میں یہ نہیں ہے کہ کہاں پہ مسلمان نماز ادا کرتے ہیں، the problem seems to be community itself، یہ جو مسئلہ ہے یہ معاشرہ کمیونٹی خود ہے۔ as Hindu extremists want to wipe out all the traces of Muslim culture and practices from the country، کیونکہ ہندو انتہا پسند یہ چاہتے ہیں کہ وہ یہاں سے مسلمانوں کے جو کلچر ہے، تہذیب ہے، اور ان کے جو نارمز ہیں، ٹریڈیشنز ہیں، پریکٹیسز ہیں، ان کو ایلیمینیٹ کر دیں، ختم کر دیں۔ واٹ از ایون مور ڈسٹربنگ، اس سے زیادہ ڈسٹرب کرنے والی بات یہ ہے کہ جو آفیشلز ہیں وہ بھی ان انتہا پسندوں کے ساتھ، فنڈامنٹلز کے ساتھ، زیلٹس کے ساتھ، ہارڈ لائنرز کے ساتھ، ایکسٹریمسٹ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ چیف منسٹر آف ہریانہ کی اگر ہم بات کریں جہاں پہ گرگاؤں پایا جاتا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جو نماز ادا کی جاتی ہے اوپن پلیسز پہ، اس کو برداشت نہیں کیا جائے گا، ٹالریٹ نہیں کیا جائے گا۔ آف کورس یقینی طور پہ اپوزیشن ٹو مسلم ریلیجس، مسلمان مذہب کے خلاف مخالفت، اور جو ان کی کلچرل پریکٹسز ہیں، تہذیبی پریکٹسز ہیں، ان کے خلاف، ثقافتی پریکٹسز کے خلاف، سیمز ٹو بی نیچرل چوائس فار اے رولنگ پارٹی، یہ ایک نیچرل چوائس نظر آتی ہے حکمران جماعت کی، ہوز آئیڈیالوجیکل کامریڈز پراؤڈلی ڈیمالش دا بابری مسجد، ان کے نظریاتی کامریڈز نے بابری مسجد کو شہید کیا تھا۔ بابری مسجد کے بارے میں اگر ہم دیکھیں تو اس کو بلڈ کیا گیا تھا 1935 میں، جو کہ اسلامی کیلنڈر کے مطابق ہے، اور اگر ہم دوسرے کیلنڈر کے مطابق دیکھیں تو وہ بنتا ہے سپٹمبر 1528 سے لے کے 1526 میں اس کو تعمیر کیا گیا تھا۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں بابر آئے تھے 1526 میں، تو وہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، تو ان کے ایک بے تھے میر باقی، ان کی سربراہی میں بابری مسجد کو تعمیر کیا گیا تھا، جیسا کہ نام بھی ان کا انڈیکیٹ کر رہا ہے۔ اب یہاں پہ کویسچن یہ ارائز ہوتا ہے کہ اس کو ڈیمالش کب کیا گیا ہے، یہ آپ نے مجھے بتانا ہے، یہ آپ کا فورتھ کویسچن ہو گیا ہے آج۔ ان فیکٹ در حقیقت دا ڈارک ڈے سروڈ ایز اے ہاربنجر فار انڈین مسلمز ریگارڈنگ وٹ واز ٹو کم، تو اس تاریخ دن نے انڈیکیشن دے دی تھی، نشاندہی کی تھی کہ مسلمانوں کے لیے آگے آنے والے دور میں کیا آنے والا ہے اس ملک میں۔ اگین سیمی کولن ہے، دا کار سیوکس ہو ہیلپ ڈسٹرائے دا مغل ایرا ماسک ان ایودا میں انکار سیوکس نے مدد کی تھی مغل ایرا مسجد کو ڈیمالش کرنے کی، تباہ کرنے کی، شہید کرنے کی۔ ہیو ناؤ کیپچرڈ پاور ان دہلی، اب انہوں نے نیو دہلی میں بھی پاور حاصل کر لی ہے۔
ایور سنس نریندرا مودی ٹک پاور، جب سے نریندر مودی پاور میں آئے ہیں، لائف ہیز بیکم مور اینڈ مور ڈیفیکلٹ فار انڈیاز مسلم، انڈیا کے مسلمانوں کے لیے زندگی زیادہ مشکل سے مشکل تر ہوتی جا رہی ہے. فرام فیسنگ ایکوزیشنز آف لو جہاد، ان پہ الزامات لگائے جاتے ہیں کہ وہ جہاد سے محبت کرتے ہیں. اینڈ وائلنٹ ویجیلانٹی اٹیکس ڈیو ٹو دا سسپیکٹس کاؤ سلاٹر، اور ان پہ ویجیلانٹی حملے کیے جاتے ہیں گائیں ذبح کرنے کے شبہ میں. ٹو ہیونگ پروو دیئر اینٹیسیڈنٹس، اور ان کو اپنے جو انسیسٹرز ہیں، فور فادرز ہیں، وہ ثابت کرنے پڑتے ہیں تاکہ وہ اپنی شہریت کو محفوظ کر سکیں. مسلم ان انڈیا فیس اے سسٹمیٹک ویو آف ڈسکریمنیشن اینڈ ڈس انفرینچائزمنٹ، مسلمان انڈیا میں ایک جو ویو ہے ڈسکریمنیشن کی، ان کے خلاف تعصب کی، امتیاز کی اور ایلینیشن کی، اس کو فیس کر رہے ہیں. دا بروٹل ٹریٹمنٹ آف کشمیریز، اسی طرح سے ایٹراشیس ظلمانہ بیہیویئر کشمیریز کے ساتھ، یہ بھی ایک الگ کہانی ہے. دیئر فور، اس لیے دا کنفرنٹریشن اور پریئرز ان گڑگاؤں میں جو تنازع ہوا ہے، لڑائی ہوئی ہے، کنفلکٹ ہوا ہے نماز کے اوپر، یہ ایک ایڈیشنل لنک ہے اس ڈسٹربنگ چین کا. If the Indian state is serious about preserving its so-called secularism، اگر انڈین اسٹیٹ اپنا سیکولرزم کو پریزرو کرنا چاہتی ہے، سیکولرزم ہوتا ہے نیچرلزم، نان سیکٹرینزم، نیوٹرلٹی آن ٹاپکس آف ریلیجن، ریجیکٹ کرنا ریلیجن کے بلیف کو، تو یہ اگر وہ اس کو پریزرو کرنا چاہتی ہے سیکولرزم کو، تو اس کو یہ یقینی بنانا ہوگا کہ مسلمانوں کو اپنے مذہبی فرائض آزادی سے ادا کرنے دیے جائیں بغیر کسی وائلنٹ ایلیمنٹس کے، شدت پسند عناصر کے. تو یہاں پہ پانچواں سوال آپ کا یہ پیدا ہوتا ہے کہ سیکولرزم اور لبرلزم کے اندر کیا ڈفرینس ہے. یہ بھی ایک بیسک چیز ہے جو آپ کو معلوم ہونی چاہیے. اف ناٹ، اگر ایسا نہیں ہے، دا ازمپشنز دیٹ انڈیاز سیکولر آرڈر ہیز بین ریپلیسڈ بائی اے ہندوتوا راج ول اونلی بی پروون ٹو رو، تو جو قیاس آرائیاں تھی کہ انڈیا کا سیکولر آرڈر اب تبدیل ہو چکا ہے ہندوتوا راج کے ساتھ، تو یہ تمام قیاس آرائیاں درست ثابت ہو جائیں گی. تو ٹوٹل آج ہم نے جو چیزیں ڈسکس کی ہیں وہ انڈیا سے ریلیٹڈ کچھ چیزیں تھیں، اسلاموفوبیا سے ریلیٹڈ بھی آپ ریلیٹ کر سکتے ہیں آپ اس کو، اور جو دوسری چیز تھی وہ کووڈ-19 سے ریلیٹڈ تھی. کل بھی ایک ایڈیٹوریل تھا کووڈ-19 اینڈ کرکٹ سے ریلیٹڈ، ویسٹ انڈیز ٹور چھوڑ کے جا چکی ہے اپنا، تو کووڈ-19 کے جو امپیکٹس ہیں اس کو ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں. اور اومیکران کے بعد اگر آپ ورلڈ کووڈ میٹر کو دیکھتے رہتے ہیں تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح کیسز بہت زیادہ تیزی سے اوپر جا رہے ہیں، اور ان کیسز سے ٹیکل کرنا بہت زیادہ ضروری ہو گیا ہے تاکہ جو اومیکران سے پیدا ہونے والے مسائل ہیں ان سے نمٹا جا سکے. اگر ہم کوسچن کی طرف آئیں تو اگین ایک مرتبہ سے آج کے میں کوسچن بتا دوں، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ ان کوسچن کو سرچ کریں گے اور آنسر کریں گے تاکہ ہم اس پریکٹس کو مزید آگے جاری رکھ سکیں. ورنہ اگر آپ ریسپانس نہیں کریں گے تو ہم اس کو چھوڑ دیں گے اور آپ اپنی طرف سے پھر جو بھی کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. پہلا کوسچن ہمارا یہ تھا کہ فرینچ پرائم منسٹر کا نام جین کیسٹک ہے، آپ نے فرینچ پریزیڈنٹ کا نام بتانا ہے. بہت ہی آسان سوال ہے. نیکسٹ کوسچن آپ کا یہ تھا کہ WHO کے چیف کون ہیں، WHO کے چیف کا نام بتانا ہے. اور تھرڈ کوسچن ہمارے پاس تھا کہ پاکستان نے کون کون سے ممالک پہ سفر کی پابندیاں لگائی ہیں، عائد کی ہیں. نیکسٹ ایڈیٹوریل سے اگر ہم کوسچن دیکھیں، جو ہمارا چوتھا کوسچن بنتا ہے کہ وہ یہ ہے کہ بابری مسجد کو کب ڈیمالش کیا گیا ہے. اور جو ہمارا لاسٹ کوسچن تھا وہ تھا سیکولرزم اور لبرلزم میں ڈفرینس کیا ہے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ. سوری ایک بات رہ گئی، مزید اگر آپ چاہیں گے کہ میں کوسچن اگر لکھ کے آپ کو دے دوں تو وہ بھی میں یہاں پہ لکھ دوں گا تاکہ آپ ایزیلی کوسچن کے آنسر دینے میں آپ کو آسانی ہو، سرچ کرنے میں آسانی ہو. تو اپنی سجیشنز رائے بھی ضرور دیجیے گا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.